بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو ایک نئے ولاگ کے ساتھ حاضر ہوں میں، اور یہ جو آپ کپڑوں کا یہ دیکھ رہے ہیں سارا لنڈا بازار کھلا ہوا ہے۔ اصل میں یہ میں نے صبح ہی واشنگ مشین لگا لی تھی، اور صبح صبح ہی کپڑے جو تھے میں نے سارے چھت پہ پھیلا دیے تھے، لیکن ابھی جو ہے دوپہر کا ٹائم ہے اور میں نیچے روم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک سے جو ہے بارش سٹارٹ ہو گئی تھی، تو پھر میری اور میرے بیٹے کی ایسی دوڑیں لگی ہیں، اور یہ ابھی سارے چھت سے کپڑے اتارے ہیں، اور پھر جو ہے نا کافی حد تک یہ گیلے ہو گئے تھے، تو ان کو پھر اوپر دونوں کمروں میں جو ہے نا اچھی طرح سے پھیلا دی ہے، اور صبح تک یہ ہے کہ اب یہ ادھر ہی پھیلے رہیں گے۔ تو یہاں پہ اب میں جا رہی تھی نیچے، اور یہاں روم کی لائٹس جو تھیں یہ میں نے آف کر دی تھیں، کیونکہ جی آج کل جتنی بجلی مہنگی ہو گئی ہے، جتنی بھی بچت کی جائے اتنی ہی کم ہے۔ کل پرسوں شاید میں نیوز سن رہی تھی کہ فی یونٹ جو ہے 7 روپے پھر جو ہے بجلی مہنگی کر دی گئی ہے، اور 50+ جو ہے 1 یونٹ کا ریٹ کر دیا ہے۔ تو اتنی مہنگائی ہے، سمجھ نہیں آتی ہے کہ بجلی کے بل کہاں سے دیے جائیں۔ تو عوام بیچاری تو جو ہے نا پس گئی ہے، غریب بیچارہ تو جیتے جی مر گیا ہوا ہے اتنی مہنگائی کے دور میں۔ ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے تو عوام کو جیتے جی مار دی ہے۔ ہم جیسے مڈل کلاس فیملی کے جو لوگ ہیں ان کا گزارا آج کل اتنا مشکل ہو گیا، اور وہ شخص جو بیچارہ 20-25 ہزار ماہانہ کماتا ہے پتہ نہیں کس مشکل سے گزارا کرتا ہے۔ بس جی انسانوں سے تو کوئی امید نہیں ہے کہ کسی کے لیے کوئی اچھا سوچے گا، بس اللہ تعالیٰ سے ہی امید ہے کہ اللہ پاک جو ہے سب پر اپنا خاص کرم کرے اور سب کی مشکلات کو حل کرے، آمین ثم آمین۔ تو یہ کل دوپہر کا ہی وقت ہے، کل دوپہر کو ہی میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی۔ تو یہاں پہ بارش کے بعد کا ٹائم ہے، بلکہ ہلکی ہلکی بارش شاید ابھی بھی ہو رہی تھی، تو یہاں پہ بیٹے نے فرمائش کی ہے جی بارش ہو رہی ہے تو بارش میں جو ہے پکوڑے بنائے جائیں۔ تو ویسے بھی پکوڑے اور پکوڑوں کا اور بارش کا تو چولی دامن کا ساتھ ہے، جب جب بارش ہوتی ہے تب تب پکوڑے بنتے ہیں، اور گھر میں شاید بنتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں مزیدار سے جو ہے پالک، آلو اور پیاز تینوں چیزوں کو جو ہے مکس کر کے تو بڑے کرسپی سے جو ہے یہاں پہ میں نے پکوڑے بنائے ہیں۔ یہاں پہ میں نے سارا مٹیریل جو تھا وہ ریڈی کر کے رکھ لیا تھا، اور یہ میں الگ سے جو ہے نا پکوڑوں کے ساتھ جو میں نے چٹنی بنانی ہے اس کے لیے یہاں پہ دھنیا، پودینہ اور ہری مرچیں جو ہے وہ کاٹ لی تھی، بلکہ کاٹ کے میں نے رکھی ہوئی تھی کافی دن پہلے، میں نے یہ کاٹ کے تو ٹیشو میں ڈال کے اور باکس میں ڈال کے رکھ دی تھی، اور ابھی تک بھی یہ اسی طرح سے جو ہے نا فریش ہے، خراب نہیں ہوئی ہیں۔ اگر آپ ایسے رکھ دو، یہ شاپر میں رکھ دو نا تو خراب ہو جاتی ہیں۔ یہاں پہ میں نے دہی کی چٹنی بھی بنا کے رکھ لی تھی، دہی میں پودینہ، ہری مرچیں اور ہرا دھنیا ڈال کے، اور پھر اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ پکوڑے فرائی کرنا جو ہے سٹارٹ کر دیے تھے۔ اچھا، جب یہ میں پکوڑے فرائی کر رہی تھی باہر کا موسم بہت اچھا تھا، بہت خوشگوار تھا، بہت سہانا تھا، ٹھنڈا تھا، ہوا بھی ہلکی ہلکی چلی ہوئی تھی، لیکن کچن میں بہت زیادہ گرمی تھی، اور پکوڑے فرائی کرتے ہوئے بہت جو ہے نا گرمی کی وجہ سے بہت حالت خراب ہو رہی تھی، پسینہ بھی بہت زیادہ آ رہا تھا، لیکن باہر کا موسم جو ہے نا وہ کافی ٹھنڈا تھا الحمدللہ۔ ویسے بھی جو ہے نا جب سے یہ گرمیوں کا سیزن سٹارٹ ہوا ہے اس بار اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ اتنا احسان کیا ہے کہ گرمی کی اتنی زیادہ جو شدت ہے نا وہ نہیں ہوئی، گرمیاں جو جس شدت سے پڑتی ہیں اتنی شدت سے نہیں پڑی ہیں، اگر 2 دن گرمی پڑتی بھی ہے تو تیسرے دن اللہ تعالیٰ ابر رحمت جو ہے وہ نازل فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی ہی کرم نوازی ہے کہ موسم میں اتنا ٹھنڈا ہونے کی وجہ سے جو ہے نا اے سی بھی جو ہے بند رہتے ہیں، اے سی بھی ڈیلی نہیں چلانے پڑتے ہیں، اے سی بھی نہیں چل رہے ہیں، تو الحمدللہ شکر ہے اللہ پاک کا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پہ جو ہے نا اس طرح کا احسان کر دیا ہے جی۔ یہاں پہ شام کے بعد کا ٹائم ہے، اور ہمارے یہاں آئے ہیں ننھے منھے سے گیسٹ، ننھے منھے سے مراد ویسے تو ان کے ماما پاپا بھی آئے ہیں چھوٹے چھوٹے، یہ دیکھیں یہ ہسبینڈ کے جو ہیں بھانجے اور بھانجی کے بچے ہیں، تو یہ دونوں آئے تھے ملنے کے لیے، اپنے ماموں کی طبیعت کا پوچھنے کے لیے، ماموں کا حال چال پوچھنے کے لیے آئے تھے، آؤٹ آف سٹی سے آئے ہیں۔ تو یہاں پہ بچے جو ہے نا وہ بلی کے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، تو یہ ماشاءاللہ سے اتنی کیوٹ ہے اور اتنی یہ
پیاری پیاری باتیں کرتی ہے یہ بچی، بہت ماشاءاللہ سے ذہین اور بہت ہی سمجھدار اور بہت ہی باتونی کہہ لیں، بہت زیادہ باتونی ہے، بہت باتیں کرتی ہے اور ہے بھی بہت کیوٹ ہے جی۔ یہ آج صبح کا ٹائم ہے اور صبح بھی موسم اچھا تھا، دھوپ نہیں نکلی ہوئی تھی اور بادل جو تھے آسمان پر منڈلا رہے تھے۔ اور سب سے پہلے جو ہے صبح صبح جو کام ہے وہ ناشتے کا ہوتا ہے، تو یہاں پہ میں نے سب سے پہلے جو ہے کچن کا رخ کیا اور ناشتہ بنانا اسٹارٹ کیا۔ آج سب ہم تقریباً لیٹ ہی اٹھے تھے، یہاں پہ آلموسٹ 12 بجے کا ٹائم ہے، اٹھتے اٹھتے جو ہے 12 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں ناشتہ، سب کے لیے بنا رہی ہوں۔ بیٹا بھی اٹھ گیا تھا، بیٹی بھی اٹھ گئی تھی، بڑا بیٹا جو ہے اس نے تو مجھے اٹھایا ہی نہیں تھا صبح، مجھے سوتا چھوڑ کے خود ہی اس نے شیک بنایا۔ میں اٹھی ہوں تو دیکھا وہ خود ہی جو ہے نا بنا مجھے اٹھائے شیک بنا کے پی کے تو وہ چلا گیا تھا۔ اور آج کا دن بھی بہت زیادہ کام ہونے والے ہیں۔ ایک تو میں نے کہا سب سے پہلے جو ہے کہ ناشتہ بنا کے دے دوں بچوں کو، خود بھی ناشتہ کر لوں، تھوڑی سی انرجی آئے گی تو پھر ہی جو ہے دوسرے کام ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ جو کل کے کپڑے اوپر اتنے بکھرے پڑے ہیں، پھیلائے ہوئے ہیں، خشک ہونے کے لیے ان کو سمیٹنا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے میں نے پیکنگ بھی کرنی ہے، کیونکہ ہم نے آج رات کو ہی شاید یا پھر کل فرائیڈے کی صبح صبح جو ہے نا ہم نے یہاں سے نکلنا ہے گاؤں کے لیے، گاؤں جانا ہے، کیونکہ چھٹیاں آ رہی ہیں 9-10 محرم کی، تو سب کو چھٹیاں بھی تھی۔ یہاں سے آگے وائس اوور کرتے ہوئے میں نے کوئی 10 بار کٹ کیا ہے، کیونکہ جو میں کہنا چاہتی ہوں میری زبان میرا ساتھ نہیں دیتی ہے اور وہ میں الفاظ کہہ نہیں پا رہی ہوں، ابھی بھی بڑی ہمت کر کے میں بول رہی ہوں۔ اور یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ محرم کی چھٹیوں کی وجہ سے گاؤں جانا ہے، ایک تو ساس سسر کی قبر پہ، دوسرا اپنی امی کی قبر پہ جانا ہے، جو بھی 2.5 ماہ پہلے ہمارے ساتھ تھیں، اور اب ہمیں یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ ان کی قبر پہ جانا ہے۔ بہت مشکل ہے، بس میں امی کے بارے میں زیادہ بات نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری امی جان کی مغفرت فرمائے اور ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ اللہ پاک جن جن کے والدین انہیں چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرمائے، اور جن کے والدین سلامت ہیں اللہ تعالیٰ ان کی لمبی زندگی کرے، ان کا سایہ ان کے سر پر سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ کیونکہ آپ زندگی کے جس مرضی حصے میں ہوں، جتنے مرضی بڑے ہو جائے، خود والدین بن جائے، آپ کو والدین کی ضرورت زندگی کے ہر موڑ پر رہتی ہے۔ بس اللہ پاک جو ہے سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، سب کے والدین کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ میرے ابو کی لمبی زندگی کرے، ان کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے، آمین ثم آمین۔ چلیں جی، یہاں پہ روتے روتے ناشتہ تو کر لیے، اب یہاں پہ میں کچن کی صفائی کر رہی ہوں کیونکہ پھر اس کے بعد جو ہے باقی یہ کام سارے جو ہے وہ بھی مجھے سمیٹنے ہیں، آج کے آج ہی سارے کام کر کے اپنی ہر چیز سمیٹ کے صفائیاں کر کے کپڑوں کو سمیٹ کے پیکنگ بھی کرنی ہے میں نے ابھی، اور پھر ابھی بھی ویسے ناشتہ کرتے کراتے جو ہے 1 کا ٹائم ہو گیا ہوا ہے یہاں پہ، تو کافی مطلب کم ٹائم ہے اور کام کافی ہیں میرے کرنے والے۔ لیں جی، کچن بھی ہو گیا صاف شفاف، سارا برتن بھی واش کر لیے ہیں، فرش بھی دھو لی ہے، ہر چیز صاف کر کے اچھی طرح سے رکھ دی ہے، کیونکہ اب یہ 3-4 دن جو ہے کچن بھی بند رہے گا، پورا گھر بھی بند رہے گا، تو ایک دفعہ ساری صفائی اچھی طریقے سے یہاں پہ کر کے چلی جاؤں گی۔ یہاں پہ اوپر آ گئی تھی اور یہ رات کے جو کپڑے میں نے پھیلائے ہوئے تھے اس میں سے کچھ تو بالکل خشک ہو گئے تھے، اور جو تھوڑے موٹے تھے پینٹیں وغیرہ تھی یہ بیٹے کی وہ تھوڑی تھوڑی گیلی تھی ابھی، تو میں نے کہا چلے ہینگ کر کے جو ہے نا الماری میں لٹکا دیتی ہوں، خود ہی خشک ہو جائیں گے۔ ویسے بھی آج کل برسات کے موسم میں، نمی کے موسم میں جو ہے جلدی خشک نہیں ہوتے، اسی طرح سے گیلے گیلے ہی کپڑے رہتے ہیں۔ تو یہ دوسرے کمرے سے بھی میں سارے کپڑے جو ہے نا ادھر لے آئی تھی اکٹھے کر کے، تو سارے میں نے اچھی طرح سے ابھی فی الحال طے کر کے رکھے ہیں، اب گاؤں سے واپس آؤں گی
تو جو آئرن کرنے والے ہوں گے وہ آئرن کروں گی. ابھی سارے میں ویسے ہی ان کے پاپا کے اور بیٹوں کے جو آئرن کرنے والے تھے ان کے شلوار سوٹ جو ہے وہ طے کر کے رکھ دیے تھے. کچھ کپڑے ویسے بھی ساتھ لے کے جانے ہیں یہاں پہ، تو ان میں سے وہ بھی نکال لیں گے، کیونکہ جو ساتھ رکھنے ہیں کپڑے پیکنگ بھی ساتھ ساتھ جو ہے میں نے اپنی کمپلیٹ کرنی ہے یہاں پہ. تو یہ کچھ کپڑے اپنے ہسبینڈ کے بچوں کے یہ میں نے نکال کے رکھے ہیں جو ساتھ لے کے جانے ہیں. ہسبینڈ کے ایک دو سوٹ آئرن ہوئے ہیں، باقی آئرن ہونے والے تھے وہ میں نے کہا چلے وہ تو جا کے کر لوں گی، کیونکہ ابھی آج تو ٹائم نہیں ہے میرے پاس. ویسے بھی وہ پھر بیگ میں ساری سلوٹیں وغیرہ پڑ جاتی ہیں تو جا کے دوبارہ کرنے تو پڑتی ہیں، تو پھر میں جا کے کر لوں گی. ابھی فی الحال میں ان کو ایسے ہی جو ہے نا پیک کر لوں گی. ابھی چھوٹی بیٹی کے نکالنے ہیں، ابھی اور بھی چیزیں ہیں ساتھ جو لے کے جانی ہیں تو وہ بھی ابھی پیک کرنی ہے. تو ابھی کھانے کا ٹائم ہو رہا تھا تو یہ بیٹا لایا تھا 2 دن پہلے گاؤں سے کریلے لایا تھا. میں نے کہا یہ پیچھے اگر پڑے رہیں گے تو خراب ہو جائیں گے، 3-4 دن جو ہے بند رہے گی. فریج تو خیر بند نہیں کر کے جاؤں گی، وہ چلتی ہی رہے گی، لیکن یہ ہے کہ پھر یہ ان کا جو یہ فریشنس ہے ختم ہو جائے گی. تو میں نے کہا چلے بنا لیتی ہوں. تو یہاں پہ میں جو ہے کریلے گوشت بنا رہی ہوں. یہ دوپہر کے لیے اور رات کے لیے اکٹھا ہی بن رہا ہے سالن. دوپہر تو کیا یہ جب سالن بن کے تیار ہوا ہے اور کھانا میں نے ریڈی کیا تو 5 کا ٹائم ہو گیا تھا. میں نے، ہسبینڈ نے اور بیٹے نے کھانا کھا لیا تھا. باقی اب ہم رات کو مشکل ہی کھائیں گے. باقی بڑا بیٹا ہے اور بھائی آئے گا اور چھوٹی بیٹی، تو وہ تینوں ہیں وہ رات کے ٹائم کھا لیں گے کیونکہ وہ رات کو کٹھے ہوں گے تینوں. تو یہ تھی جی میری 2 دن کی روٹین تھی کل کی اور آج کی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا اور نئے دیکھنے والے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اب آپ سب سے اجازت چاہتی ہوں، مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.